فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں ہوں سیمی زوار، اور ہم یہاں پر مل کر پڑھ رہے ہیں خوبصورت کتاب جس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، جو کہ تالیف ہے ناصر مکارم شیرازی کی، اور ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور پیشکش ہے باب العلم دارالتحقیق کراچی اور مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم یہ پہنچے ہیں پارٹ نمبر 10 پر، ریڈنگ کے پارٹ نمبر 10 پہ پہنچے ہیں. الحمدللہ ہم 123 پیج ہم نے اب یعنی 123 پیج ہے جس پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو کہ پہلے بتایا تھا کچھ 9 ہم نے، کیونکہ ریڈنگ کے پیجز 9 نشستوں میں ہم نے پڑھ لیا ہے، تو تھوڑی سی ہم چیزوں کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس میں خطبہ نمبر یعنی جو یہ سوم ہے والیوم 3 ہے، اس میں خطبہ نمبر 61 سے ہم نے آغاز کیا ہے، اور ہم خطبہ نمبر 90 تک پڑھیں گے. اور یہاں پہ اس کتاب کے کل 556 صفحات ہیں. تو ہم اب کون سے صفحے پہ پہنچے ہیں؟ 123. تو الحمدللہ ہم ماشاءاللہ بہت اچھی سپیڈ سے جا رہے ہیں. تو باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. خطبہ نمبر 68 پڑھیں گے ہم اس نشست میں. بہت بڑا خطبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ سمجھ کے ٹھہر کے چیزوں کو آپ تک پہنچائیں. آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. خطبہ 68. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے محمد رضی اللہ بن ابی بکر کو مصر کی ذمہ داری حوالے کی اور انہیں قتل کر دیا گیا. یہ دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے محمد رضی اللہ بن ابی بکر کو مصر کی ذمہ داری حوالے کی اور انہیں قتل کر دیا گیا. اب یہاں پر لکھا ہے، ہیڈنگ آ گئی ہے کہ خطبہ ایک نگاہ میں. لکھا ہے جنگ صفین کے بعد خوارج کی سرکشی و نافرمانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر شام نے اپنی طاقت و قدرت کی بنا پر اہم ترین اسلامی ملک مصر کے جو مالی وسائل سے پر تھا، جس کے حصول کے لیے اس پر فوج کشی کی. اس وقت مصر کے حاکم حضرت محمد رضی اللہ بن ابی بکر تھے، جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے. امیر شام نے وعدے کے مطابق عمرو عاص عین الف صاد کو مصر کی حکومت دے دی، اور 6000 فوج کے سوار دستے بھی ان کے ہمراہ مصر روانہ کر دیے. اس دستے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو خلیفہ ثالث کے خون کا انتقام لینے کی خاطر مصر جا رہے تھے، کیونکہ وہ حضرت محمد رضی اللہ بن ابی بکر کو خلیفہ ثالث کا قاتل سمجھتے تھے اور ان سے انتقام لینا چاہتے تھے. اس کے علاوہ امیر شام نے مصر میں اپنے چاہنے والے اور ہم خیال لوگوں کو کئی خطوط لکھے تاکہ وہ عمرو عاص کی حمایت اور محمد رضی اللہ بن ابی بکر سے جنگ کریں، اور عمرو عاص سے جنگ کرنے کی صورت میں سخت دھمکیاں بھی دیں. پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ حضرت محمد رضی بن ابی بکر نے تمام حالات امیر المومنین علی علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے اور حضرت علیہ السلام سے مدد طلب کی، اور دوسری جانب حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے مصر کے لوگوں کو عمرو عاص سے جنگ کے لیے آمادہ کیا، اور 4000 فوجی جوانوں کو جنگ کے لیے تیار کر کے ان میں سے 2000 کو عمرو عاص کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا،
اور خود دوسرے 2000 افراد کے ساتھ مصر میں رہ گئے۔ فوج کا وہ دستہ جو عمرو آس کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کی عمرو آس کی فوج کے ساتھ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور عمرو آس کی فوج کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بہت جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن مقابلہ 2000 اور 6000 کا تھا۔ آخر کار محمد رضی اللہ بن ابی بکر کی فوج نے شکست کھائی اور ان کے سپہ سالار کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس سے آپ رضی اللہ کے باقی ماندہ فوجی دستوں پر برا اثر پڑا۔ وہ گروہ کر کے آپ علیہ السلام سے الگ ہو کر فرار ہو گئے۔ محمد رضی اللہ ابن ابی بکر نے جب اپنے ساتھ فوج کی مختصر تعداد کو دیکھا تو میدان جنگ سے پیچھے ہٹ کر چھپ گئے۔ عمرو آس نے معاویہ بن خدیج خ دال یہ جیم کو آپ رضی اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آخر کار محمد رضی اللہ کو کسی خرابے سے گرفتار کیا اور نہایت قساوت قلبی قاف سین الف واو تے قساوت قلبی سے انہیں شہید کر دیا۔ سر مبارک کو تن سے جدا کر کے جسم مبارک کو ایک مردار کی کھال میں ڈال کر جلا دیا۔ جب محمد رضی اللہ بن ابی بکر کی شہادت کی خبر امیر المومنین علی علیہ السلام کو ہوئی تو آپ علیہ السلام اس قدر غمناک ہوئے کہ آپ علیہ السلام کے نورانی چہرے سے غم و اندوہ کے آثار نمایاں ہوئے، اور تب یہ والا خطبہ مولا نے فرمایا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ میرا ارادہ تھا کہ مصر کا حاکم ہاشم بن عتبہ عین تے بے کو بناؤں، اور اگر انہیں بنا دیتا تو ہرگز میدان کو مخالفین کے لیے خالی نہ چھوڑتے اور انہیں موقع سے فائدہ نہ اٹھانے دیتے، لیکن حالات نے ایسا نہ کرنے دیا۔ اس بیان کا مقصد محمد رضی اللہ بن ابی بکر کی مذمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مجھے بہت عزیز تھے اور میرے ہی پروردہ تھے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا، اور ساتھ اب لکھا ہے شرح و تفسیر۔ آئیے ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ محمد رضی بن ابی بکر اور مصر کی حکومت۔ اس ہیڈنگ میں تفصیلات ایسے لکھی ہیں کہ جیسا کہ خطبے کے شروع میں اشارہ ہوا کہ امیر شام کی فوج نے مصر پر جب حملہ کیا اور نمائندہ امیر المومنین علیہ السلام محمد رضی اللہ بن ابی بکر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ ان کی شہادت پر امام علیہ السلام رنج و غم سے نڈھال ہوئے، اور اس عزیز ترین اور قریبی ساتھی کی شہادت کے موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ بیان جاری فرمایا۔ امام علیہ السلام کی اس گفتگو میں آپ علیہ السلام کے بعض طرفداروں اور اصحاب کی مذمت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ فرمایا مولا نے کہ میں ہاشم بن عتبہ عین تے بے کو مصر کی ذمہ داری دینا چاہتا تھا، اور اگر میں ان کو مصر کا حاکم بنا بھیجتا تو وہ امیر شام کی فوج کو مصر میں داخل ہونے کی اجازت اور مہلت نہ دیتا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ محمد رضی بن ابی بکر کی قوت ایمانی اور صدق و صداقت کی وجہ سے امام علیہ السلام کو ان سے بے حد لگاؤ تھا۔ اس کے باوجود ہاشم بن عتبہ جو مرقال کے نام سے مشہور تھے، مرقال کی ہجے کرتے ہیں میم رے قاف الف لام، جو مرقال کے نام سے مشہور تھے، آپ علیہ السلام ان کو ترجیح دیتے تھے، اور وہ محمد رضی اللہ بن ابی بکر سے زیادہ تجربے کار، آزمائے ہوئے اور زیادہ قوی تر بھی تھے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں مصر کا والی بنا دیا جائے، لیکن آپ علیہ السلام کے بعض اصحاب نے محمد رضی اللہ بن ابی بکر کو مصر کا حاکم بنانے پر زور دیا، کیونکہ وہ خلیفہ اول کا بیٹا تھا اور مصر والے اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس کے علاوہ مصر کے لوگوں کا محمد رضی اللہ سے خلیفہ ثالث کے خون کا انتقام لینے کے بارے میں انہیں معلوم تھا، اور مصریوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے۔ اس بنا پر آپ علیہ السلام کو دیے جانے والے مشوروں میں مصر والوں کی مرضی بھی شامل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب مل کر محمد رضی اللہ بن ابی بکر کو بھیجنے کی سفارش اور زور دے رہے تھے۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ محمد رضی اللہ بن ابی
नबी बकर ना तजुर्बे कार और कम उम्र हैं, अगरचे दूसरे इम्तियाज़ात वो ज़्यादा रखते हैं, लेकिन मुश्किलात के मुकाबले में उनका तजर्बा हाशिम बिन उतबा जितना नहीं है। मगर अपने असहाब और दोस्तों की इस खुसूसी सिफारिश या साजिश से आगाह होने के बावजूद जिस तरह सफ़ीन के बाद हकमैन के सिलसिले में उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया था, इसी तरह यहाँ पर भी इमाम अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। नतीजा वही हुआ जो हकमैन के सिलसिले में देखने को मिला था। बहुत अफसोस हुआ, मगर अब पशेमानी से कोई फ़ायदा न था। इमाम अलैहिस्सलाम इस गुफ्तगू में असहाब में से उस ग्रोह को बिलवास्ता नफरीन और सरजनिश करते हैं कि अगर मुझे हाशिम बिन उतबा, उनके हालात आगे निकात में आएंगे, अगर मुझे हाशिम बिन उतबा को मिस्र की हुकूमत का हाकिम बनाकर भेजने देते तो इस वक्त मिस्र का नक्शा कुछ और होता और ये अहम इलाका इतनी आसानी से हाथ से निकल न जाता। यहाँ मुमकिन है बाज़ अफराद इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम से ये नतीजा अख़ज़ करें कि आप अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद रज़ी अल्लाह बिन अबी बकर की मलामत की है, मगर इमाम अलैहिस्सलाम बयान को जारी रखते हुए फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के, जबकि मोहम्मद रज़ी अल्लाह बिन अबी बकर की मैं मलामत नहीं करता, इसलिए कि वो मुझे मेरे दूसरे बेटों की तरह अजीज़ था और वो मेरी गोद में पला बढ़ा था। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अच्छा सामीन, यहाँ पर साथ साथ हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 126 पर। अच्छा लिखा है कि इमाम दर हकीकत यहाँ फरमाना चाहते हैं कि मोहम्मद रज़ी अल्लाह ने अपनी ज़िम्मेदारी में कोई कोताही नहीं की है। वो जुर्रत और बहादुरी के साथ जब तक दम में दम था दुश्मन से लड़ते रहे और शहीद हो गए। अब यहाँ पर हेडिंग आई है काबिल तवज्जो नुक्ता। आइए इस हेडिंग में क्या तफसीलात हैं जानते हैं। लिखा है कि यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि बाज़ रिवायात में आया है कि इमाम अलैहिस्सलाम जब मोहम्मद रज़ी की शहादत की ख़बर से आगाह हुए तो फरमाया इन्वर्टेड कॉमा के मोहम्मद रज़ी पर खुदा रहमत करे जो नौखेज़ जवान था, मैं हाशिम बिन उतबा को मिस्र का हाकिम बनाकर भेजने का इरादा रखता था लेकिन इस राह में असहाब के कुछ ग्रोह माने हुए। खुदा की कसम अगर हाशिम बिन उतबा हाकिम होते तो उमर बिन आस और उनके दोस्तों को मिस्र में सांस लेना मुश्किल कर देते और शहीद न होते, बल्कि तलवार उनके हाथ में होती। इससे कोई ये न समझे कि मैं मोहम्मद रज़ी अल्लाह की बुराई या मलामत कर रहा हूँ, बल्कि वो इंतहाई जांफशानी के साथ दुश्मन से लड़े और जब तक हिम्मत थी जमा मर्दी से लड़ते रहे और शहीद हो गए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला नोट कीजिए शरह नहजुल बलागा इब्ने अबी अल हदीद जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 93। फिर लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम का ये फरमाना था कि मुझे उनसे मोहब्बत थी और उन्होंने मेरी गोद में परवरिश पाई थी। ये इस वजह से था कि खलीफा अव्वल की वफ़ात के बाद उनकी बेवा अस्मा बिनत उमैस जो कि मोहम्मद रज़ी अल्लाह की मादर गिरामी थी, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आई। उस वक्त एक छोटा बच्चा और बेटी उम्मे कुलसूम भी उनके हमराह थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने दोनों की परवरिश फरमाई और बचपन ही में मोहब्बत तो इश्क़ अली अलैहिस्सलाम से वो आशना हुए और तेज़ी से विलायत का मरहला भी तय किया, यहाँ तक कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना वालिद गिरामी जाना और हज़रत अलैहिस्सलाम भी अपने दूसरे बेटों की तरह उनको समझते थे और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अब सामीन हम पेज 127 पे आए हैं। यहाँ पर हेडिंग है नुकात। आइए देखते हैं नुकात का। मैं बता दूं सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा है हाशिम मरकाल रज़ी अल्लाह कौन थे। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है कि कुछ मोहम्मद रज़ी अल्लाह बिन अबी बकर की ज़िंदगी के बारे में, और बस ये नुकात में यही 2 चीज़ें हैं। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हाशिम मरकाल रज़ी अल्लाह कौन थे। लिखा है हाशिम उतबा के बेटे थे। उनका बाप पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त
ترین دشمنوں میں سے تھا، مگر خود سچے اور پر افتخار مسلمان تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے قابل اعتماد دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ مرد مومن امام علیہ السلام کے عشق میں عقیدہ ولایت کا یوں اظہار کرتے ہیں انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم جو کچھ زمین و آسمان میں پایا جاتا ہے، اگر ان پر مجھے مالک بنا دیا جائے تو میں آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے نہ کسی کو دوست رکھوں گا اور نہ دوستوں میں سے کسی سے دشمنی کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جنگ صفین میں وہ امیر المومنین علیہ السلام کی رکاب میں دشمن سے لڑ رہے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ اپنے آقا کے سامنے راہ خدا میں شہادت کا شربت نوش کریں۔ جنگ کے میدان میں بہادری کے ساتھ حکم جہاد پر تن من دھن نچھاور کرنے سے تیز رفتاری سے جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، اس لیے انہیں مرقال کہا گیا، کیونکہ مرقال میم رے قاف الف لام، مرقال اسے کہتے ہیں جو تیزی سے حرکت میں آئے، سستی نہ دکھائے۔ آخرکار ان کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی اور لڑتے لڑتے صفین میں شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ ان کی شہادت پر امیر المومنین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا لشکر غم و اندوہ سے نڈھال تھا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے فرزند کے ہاتھ سے پرچم اسلام لیا اور امیر شام کی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور کشتوں کے پشتے لگ رہے تھے۔ آخرکار دشمنوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال کر اسیر کر دیا اور امیر شام کے پاس لے گئے۔ پھر لکھا ہے کہ ان کے اور امیر شام اور عمرو آس کے درمیان کافی باتیں ہوئیں۔ اس تمام گفتگو میں انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکتب امیر المومنین علیہ السلام کا دفاع کیا۔ بعد میں امیر شام کے حکم پر انہیں قید کر دیا گیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے ہاشم اپنے آغاز جوانی ہی میں بہت شجاع اور بہادر تھے۔ جنگ یرموک میں عظیم کامیابی ان کی وجہ سے مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی اور انہوں نے اس جنگ میں لشکر اسلام کے بعض حصوں کی سپہ سالاری اپنے ذمے لی تھی اور اسی جنگ میں ان کی ایک آنکھ کام آ گئی تھی اور اسی وجہ سے انہیں لوگ آور الف عین واو رے ایک آنکھ والا کہہ کر پکارتے تھے۔ جنگ قادسیہ قاف الف دال سین یہ ہے۔ جنگ قادسیہ میں ان کا چچا سعد بن ابی وقاص سین این دال سعد بن ابی وقاص فوج کا سپہ سالار تھا۔ ہاشم بھی اس میں شریک تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں جو فتح ملی ہے وہ ہاشم کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے تھی۔ یہ فتح بعد میں فتح الفتوح کے نام سے مشہور ہوئی۔ سامعین میں ہجے کرتی ہوں، فتح الفتوح فے تے ہے فتح الف لام فے تے واو اور پھر ہے کے نام سے مشہور ہوئی۔ جنگ صفین میں یہ امیر المومنین علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حوالہ نوٹ کیجیے آیان الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 250 اور سفینۃ البحار معدہ ہاشم اور دیگر تاریخی کتب۔ یہ حوالہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوا۔ اب اگلے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں کہ ہاشم کے حالات میں آیا ہے الف شین میں میم حالات میں آیا ہے کہ صفین کے میدان میں ایک روز وہ دشمنوں سے جنگ میں مشغول تھے کہ انہوں نے امیر شام کی فوج کے ایک سپاہی کو دیکھا جو تلوار بھی چلا رہا ہے اور لان و تان بھی کر رہا ہے اور ناسزا کہتے ہوئے ہاشم کے نزدیک آیا اور ہاشم نے اس سے کہا اے جوان، یہ جو تم ناسزا کہتے ہو اور بے مقصد لڑ رہے ہو، قیامت کے روز اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ خدا سے ڈرو، اس وقت کی فکر کرو کہ جب خدا تم سے جنگ کرنے اور ناسزا کہنے کے بارے میں پوچھے گا۔ فوجی جوان نے کہا کہ میں تم سے اس لیے لڑ رہا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا پیشوا نماز نہیں پڑھتا اور تم بھی بے نمازی ہو، اور اس لیے تم سے جنگ کرتا ہوں کہ تمہارے پیشوا امام نے ہمارے خلیفہ کو مار ڈالا ہے اور تم نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے۔ ہاشم نے کہا کہ تجھے خلیفہ ثالث سے کیا کام ہے؟
وہ قرآن مجید کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قاریان قرآن مجید کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اور اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین خدا کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں اور امور مسلمین کی نظارت نون زوئے الف ریتے نظارت و نگہداری کے لیے شائستہ ترین افراد میں سے ہیں، مگر یہ جو تم سے کہا کہ ہمارے پیشوا امام علی علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہیں پڑھتے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے ہی نماز پڑھی ہے اور ایمان لائے ہیں، اور ان سب کو دیکھتے ہو جو ان کے ساتھ ہیں اور شمع کے گرد پروانوں کی طرح گھوم رہے ہیں، یہ سب قرآن مجید کے قاری ہیں، رات میں اٹھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہوش میں آؤ کہیں متکبر شقی القلب لوگ تمہیں دین سے بے دین نہ کر دیں۔ پھر سیکنڈ پیراگراف میں لکھا ہے کہ پس کیا تھا، ہاشم کی باتوں نے جوان کو منقلب کر دیا، بلند آواز سے کہا، اے بندے خدا، مجھے تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، تمہاری باتوں میں سچائی کا نور چھپا ہوا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا کہوں؟ نہیں کہا نہیں پھر سوری جب انہوں نے سوال کیا تو لکھا ہے کہ کہا کہ کیوں نہیں، خدا کی طرف پلٹ آؤ، وہ تیری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جوان نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور وہ واپس ہوا۔ کسی شامی نے اس سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، اس عراقی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ تو جوان نے کہا کہ نہیں، اس نے مجھے نصیحت اور ہدایت کی ہے۔ یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کے دوستوں کی شان کہ خود حضرت علیہ السلام کی طرح جنگ کے میدان میں بھی گمراہ لوگوں کی ہدایت سے غافل نہیں ہوتے اور موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بلکہ ان کی ہدایت کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ہاشم اور عمار یاسر نے جنگ صفین میں شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب ان دونوں بزرگوں کی شہادت پر غم و اندوہ سے نڈھال ہوئے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، سفینۃ البحار، مادہ 8 و مصادر نہج البلاغہ، جلد 2 صفحہ نمبر 61۔ اور اب ہم پیج 129 پر پہنچ گئے ہیں، اور اب ہم پہلا نقطہ تو ہم نے پڑھ لیا نا، میں دوبارہ سے اس کی ہیڈنگ بتاتی ہوں، ہاشم مرقال کون تھے۔ اب نکات میں سے ہم نے ایک یہ پڑھا، اب دوسرا ہے کہ کچھ محمد رضی اللہ بن ابی بکر کی زندگی کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ جس طرح خطبے کے شروع میں اشارہ ہوا کہ محمد بن ابی بکر مسلمانوں کے خلیفہ اول کے بیٹے اور اسماء رضی اللہ بنت امیس ان کی ماں ہیں۔ یہ خاتون سب سے پہلے جعفر طیار بن ابی طالب علیہ السلام کی ہمسر ہوئیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خلیفہ اول کی زوجیت میں آئیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کی ہمسری کا شرف حاصل کیا، اور چونکہ محمد رضی اللہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، اس لیے انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے دامن مبارک میں اور زیر سایہ پرورش پائی، اور اپنے وجود کو امام علیہ السلام بزرگوار کی سیرت طیبہ سے منور کیا۔ پھر لکھا ہے کہ محمد رضی اللہ 10 ہجری حجۃ الوداع میں پیدا ہوئے، اور آپ رضی اللہ حضرت امام علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں شمار ہوتے تھے، اور 28 سال کی عمر میں مصر میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ بعض نے آپ رضی اللہ کو امام علی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں اور بعض نے آپ رضی اللہ کو حواریوں میں شمار کیا ہے۔ آپ رضی اللہ اشقان مکتب امیر المومنین علیہ السلام کے نزدیک ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ پھر لکھا ہے کتاب مروج الذہب، میم رے واو جیم الف لام زال ہے بے، مروج الذہب میں مسعودی نقل کرتا ہے۔ آئیے انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر مصر میں جب پہنچے، انہوں نے امیر شام کو ایک خط لکھا جو ان کی امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت مقام و منزلت اور معرفت کی بلندی پر پہنچنے کی نشانی ہے۔ وہ خط اس مضمون کا تھا، انورٹڈ کاما، پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ایمان لائے اور ان کی بات کی تصدیق کی اور مسلمان ہوئے، ان کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب پر مقدم رکھا اور ہر حادثے کے وقت سینہ سپر ہوئے۔ ان کے دشمنوں کی جنگ
ان کے دشمنوں سے جنگ کی، اور جن لوگوں نے صلح و امن و آشتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر دستک دی، ان کے ساتھ انہوں نے صلح کی، اور شب و روز کے تمام اوقات سختیوں، پریشانیوں، بھوک و پیاس اور کٹھن مراحل کا انہوں نے دل و جان سے مقابلہ کیا ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر کہ آپ علیہ السلام کے اصحاب اور پیروکاروں میں کوئی علی علیہ السلام جیسا جانثار عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھا۔ سامعین، اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، یعنی پیج نمبر 130، اور یہاں پر لکھا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ امیر شام نے ان کے خط کے جواب میں فضائل علی علیہ السلام کا اعتراف کیا ہے، لیکن شیطانی لہجے میں محمد رضی اللہ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ امیر شام نے لکھا انورٹڈ کاما کہ ہم علی علیہ السلام کے فضائل خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کا حق ہم پر لازم ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جیسے ہی آنکھیں بند کی، تیرے باپ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی نے ان کا حق چھیننا اور ان کے حکم کی مخالفت کر دی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11۔ پھر لکھا ہے کہ ہم اس موضوع سے متعلق کلام کو امام علیہ السلام کے اس آخری خط کے ساتھ مکمل کریں گے کہ جو انہوں نے محمد رضی اللہ کے بارے میں اہل مصر کے لیے تحریر فرمایا تھا۔ اس خط میں اس طرح لکھا ہے، انورٹڈ کاما، اے اہل مصر، تم اپنے امیر محمد رضی اللہ کی خوب اچھی طرح مدد کرو اور ان کی اطاعت و فرما برداری اور اس پر ثابت قدم رہو، تاکہ اسی حالت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات کرو۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ حوالہ نوٹ کیجیے، امالی مفید 31ویں مجلس، 31ویں مجلس۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے 35ویں خط میں، جسے قارئین خطوط کے حصے میں ملاحظہ فرمائیں گے، امام علی علیہ السلام عزت و احترام سے محمد رضی اللہ کی تعریف فرماتے ہیں۔ محمد رضی اللہ بن ابی بکر کی زندگی کے عروج کی بلندی یہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ مصر پر حکومت کرتے تھے تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے امور دین کے بارے میں جامع اور واضح بیان کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے محمد رضی اللہ اور اہل مصر کے لیے جامع و روشن اور معانی و مفاہیم سے پر خط جواب میں بھیجا۔ لکھا ہے محمد رضی وہ خط ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، اسے پڑھتے اور اس پر عمل کرتے۔ جب آپ رضی اللہ شہید ہوئے تو عمرو آس نے دوسری چیزوں کے ساتھ یہ خط بھی امیر شام کو بھیجا۔ امیر شام کی نگاہ جب اس خط کے مضامین پر پڑی تو مبہوت، میم بے ہے واو تے، مبہوت ہو کر رہ گیا اور تعجب کرنے لگا۔ ولید بن عتبہ نے جب اس کو زیادہ تعجب کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اس خط کو جلا ڈالو۔ امیر شام نے کہا، اب احمق خاموش رہ، تو بے عقل و بے شعور ہے۔ ولید کو ان کے اس طرح سرزنش کرنے پر غصہ آیا اور کہا کہ تم خود بے عقل ہو، کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ابو تراب علی علیہ السلام کا خط اور احادیث تیرے پاس ہیں اور اسی کو پڑھ کر تو امور مملکت چلاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان سے تم نے جنگ کیوں کی؟ امیر شام نے کہا کہ ولید، تجھ پر لعنت ہو، تو مجھ سے کہتا ہے کہ یہ گوہر نایاب جلا ڈالو؟ خدا کی قسم، میں نے ان سے جامع تر، وسیع و بلند تر، مضبوط و محکم تر اور واضح و روشن تر باتیں کبھی نہیں سنی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، الغارات جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 252۔ تو سامعین، یہاں پر خطبہ نمبر ہم جو پڑھ رہے تھے 68 وہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد یہ نشست تھی، نمبر تو میں بھول ہی گئی، دیکھنا پڑے گا، یہ تھا 68 تھا نا جی، یہ ہماری ریڈنگ کا تھا پارٹ نمبر 10۔ تو اب ہم انشاءاللہ پارٹ 11 میں خطبہ نمبر 69 پڑھیں گے، اور جو کہ صفحہ نمبر 131 پہ ہوگا۔ تو اب میں پیج نمبر 130 پر یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔